السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور شدید گرمی بھی ہے بعض علاقوں میں، بلکہ اکثر علاقوں میں اور ہمارے ملک پاکستان کے بیشتر شہروں میں یقیناً ایسی صورتحال جس میں دن لمبا ہو، گرمی زیادہ ہو، اس میں انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور جب انسان اس صورتحال سے دوچار ہو تو کبھی کبھی انسان تیزی دکھاتا ہے معاشرے میں، اور خاص کر اس رمضان میں اکثر جو لوگ ہمارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی بات سیدھی طرح بات بھی کرے تو وہ آگے سے یہی کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، اور بیشتر ایسے یعنی غیر اخلاقی امور جو اس رمضان میں سرزد ہوتے ہیں، اور وہ کام جو غیر رمضان میں بھی، جو رمضان کے علاوہ ہمارے اوپر حرام ہوتے ہیں، عام دنوں میں بھی حرام ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور اس طرح کی دوسرے جو غیر اخلاقی امور اور کام ہوتے ہیں وہ ہم رمضان میں تیز کر دیتے ہیں، اور جو عام دنوں میں چیزیں ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں، مثلا کھانا پینا، ہم حلال چیزوں سے تو رک جاتے ہیں، کھانے پینے سے ہم رک جاتے ہیں، ازدواجی تعلقات سے تو رک جاتے ہیں، لیکن وہ اعمال، وہ اخلاقیات جن سے عام دنوں میں بھی ہمیں منع کیا گیا، وہ ہم ان دنوں میں، ہم رمضان کی ان مقدس ایام میں ان سے نہیں رکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے متعلق فرمایا کہ جو شخص بری بات، جھوٹی بات اور غلط کام رمضان میں نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھوک محسوس کریں یا پیاس محسوس کریں، اگرچہ اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارے میسیجز ہیں، اسباق ہیں، لیکن جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو انسانیت ہے وہ اجاگر ہو، اس کے اندر تقوی آ جائے۔ کھانا پینا چھوڑنا یہ شاید اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جو کام چھوڑنے کے ہیں آج ہم ان پہ بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں جس میں ہم رمضان سے متعلق جو اخلاقیات، کہاں پہ رمضان میں ہم تیزی دکھاتے ہیں، کون سے اچھے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں ان کو ہم سراہیں گے، اور جو اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں جانے میں یا انجانے میں ان کے حوالے سے ہم آپ ناظرین کو میسیج دیں گے۔ تو پروگرام کے لیے جو ہمارے مہمان ہیں آج کے، وہ نوجوان تجزیہ نگار اور اسکالر جناب فردوس جمال صاحب ہیں۔ جمال صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ رمضان میں جس طرح میں نے تمہیداً کہا کہ وہ کام جو غیر رمضان میں ہمارے اوپر حرام ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، مہنگائی، غیر اخلاقی امور، یہ عام دنوں میں بھی ہمارے اوپر حرام ہوتے ہیں۔ کھانا پینا عام دنوں میں ہمارے لیے حلال ہوتا ہے، لیکن ہم جو حرام ہوتے ہیں وہ ہم اس مہینے میں تیز کر دیتے ہیں، اور جو عام دنوں میں چیزیں ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں اس سے ہم رک جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عبداللہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ایک فکری اور ایک خوبصورت موضوع کا چناؤ کیا اس مبارک مہینے میں۔ دیکھیں عبداللہ صاحب، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے، اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کی تخلیق فرمائی یہ ایک شاہکار بنایا۔ اس کی جسمانی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جس طرح اس کی جسمانی تکوین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوبصورت بنائی، اس کے داخل کے اندر کا جو جوہر ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ممتاز بنایا، منفرد بنایا اور خوبصورت بنایا۔ اور یہ انسان اور جانور اور انسان اور حیوان کے درمیان جو بنیادی فرق کرتا ہے وہ انسان کا اخلاق ہے، اور اس کے اخلاقیات ہے، اور اس کا جو ہے برتاؤ ہے، رویے ہیں، اس کا سلوک ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی پیدائش فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ
جتنے بھی کام لگائے جی جتنی بھی عبادات بجا لانے کو کہا ہر عبادت کے اندر اخلاق کا پہلو پنہا ہے بہترین ہر عبادت کے اندر اخلاق کا جوہر موجود ہے سبق ہے میں مثلا اگر بات کروں ہمارے پاس ارکان اسلام ہے جی 5 جو رکن ہے اسلام کے جی ہر عبادت کو آپ اٹھا کے دیکھیں آپ نماز کو اٹھا کے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز جو ہے نا بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اخلاق کا پہلو ہے بالکل آپ زکوٰۃ اٹھا کے دیکھیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم آپ ان کے مالوں سے صدقہ اٹھا کے دیکھیں ان کی تطہیر کریں ان کا تزکیہ کریں کیا ہے اخلاق ہے آپ حج اٹھا کے دیکھیں ٹھیک ہے نا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج زبردست ہر عبادت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاق رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے امام البانی نے صحیح کہا ہے کہ انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق اور اچھے اخلاق کی تکمیل کروں اس کی سکھاؤں اسے لوگوں کو سکھاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک کامل جو آپ تھے وہ ہمارے لیے کیا ہے ایک نمونہ ہے ایک آئیڈیل ہے تو اخلاق کو جب ہم رمضان سے جوڑتے ہیں تو رمضان پورا کا پورا اخلاق ہے رمضان کے جتنے اسباق ہیں جتنے دروس ہیں جیسے کہ آپ نے حدیث پیش کی من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ ٹھیک اسی لیے طرح ایک حدیث بہت پیاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ فرمایا اتدرون ما المفلس جانتے ہو مفلس کون ہے غریب کون ہے نادار کون ہے تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو نادار مفلس وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہیں ہوتے پیسے نہیں ہو دولت نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں مفلس وہ ہے حقیقی غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ آئے گا اس کے پاس روزے بھی ہوں گے اس کے پاس نماز بھی بہتات ہوگی زیادہ ہوگی زکوٰۃ اور خیرات بھی ہوگی پھر کیا ہوگا کہتے ہیں کدھر سے آئے گا اللہ اس آدمی نے مجھے گالی دی ہے دوسرا ادھر سے آئے گا اس نے مجھے بہتان لگایا ہے تیسرا آگے سے آئے گا کہ اس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے چوتھا آگے گا کہ اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے مجھے مارا ہے میرا خون بہایا ہے اس کی نیکیاں اس کے روزے اس کی نماز اس کے زکوٰۃ اٹھا کے ان لوگوں کو دیا جائے گا اور پھر بھی لوگ آنے والے دعویٰ کرنے والے باقی رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا ان کے گناہ اٹھا کے نیکی اس کی ختم ہوگی اس کی نیکی ختم ان کے گناہ اس پہ چڑھا کے فطوریہ فی النار اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ مفلس حالانکہ روزہ اس کے پاس ہے زکوٰۃ اس کے پاس ہے نماز اس کے پاس ہے اس کے پاس کیا نہیں ہے اخلاق نہیں ہے اس کی حفاظت وہ نہیں کر سکا ہے ہمارے ہاں اخلاق کا کانسیپٹ جو ہے عبداللہ صاحب یہ بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اخلاق کیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف مسکرانا یہ اخلاق ہے حالانکہ مسکرانا بھی اخلاق ہے لیکن مسکرانا ہی اخلاق نہیں ہے اخلاق ایک وسیع اور جامع معنی رکھتا ہے جامع مفہوم رکھتا ہے جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اخلاق میں والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی آتا ہے بہترین اخلاق میں صلہ رحمی بھی آتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین اخلاق میں اگر میں موٹے موٹے اس پہ وہ کروں تو اخلاق کی ہم 3 قسمیں کر سکتے ہیں اخلاق اللہ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں اخلاق مع اللہ اس کو ہم ڈیفائن کر لیں اگر تو اخلاق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے جو توحید ہے جو الوہیت ہے جو اس کے لیے اپنے اندر جو ہے نا گڑ گڑانا تواضع انکساری عاجزی اور اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھانا سجدے میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاق ہے باادب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاق ہے ٹھیک ہے نا وما قدر اللہ حق قدرہ اللہ کی قدر ہی نہیں کی ظالموں نے جتنا اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی اللہ کی قدر کرنا اس کے مقام مرتبہ الوہیت اس کو پہچاننا یہ اخلاق ہے پھر اخلاق ماننا نفس ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ اخلاق کرنا اپنی شخصیت کو پہچاننا اپنی شخصیت کا احترام کرنا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق آپ کے نفس کے آپ کے اوپر حقوق ہے تو ان حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ اپنا احترام کریں احترم نفسک اگر آپ اپنے نفس کا احترام نہیں کر سکتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنے نفس کو پیش کر رہے ہیں دوسروں کے لیے کہ وہ آپ کے ساتھ برا کریں
اپنے نفس کے ساتھ احترام کرنے کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ ملتزم ہے دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ کریں. پھر تیسری اگر آپ کسی کو گالی دیں گے وہ بدلے میں آپ کو گالی اور دے گا. اخلاق کی تیسری قسم عبداللہ صاحب یہ ہے کہ اخلاق مال آخرین، کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا. تو اخلاق مطلب ایک جامع مفہوم رکھتا ہے. اخلاق میں یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غریبوں، یتیموں، ناداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی سے متعلق ہے، آپ کا اس سے واسطہ پڑتا ہے، اس کے جملہ حقوق کو، اس کے تمام جائز حقوق کو شرعی اعتبار سے پورا کرنا، یہ اخلاق میں سے. مثلا شریعت آپ سے کہتی ہے کہ کوئی آپ سے ملتا ہے تو آپ اس سے سلام کریں. یہ آپ کا سلام کرنا اس کو اخلاق ہے. شریعت آپ سے کہتی ہے بڑے کا احترام کرے، چھوٹے پہ شفقت کرے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ آپ کا اخلاق ہے. اخلاق صرف مسکرانا اخلاق نہیں ہے، وہ تمام تقاضے پورا کرنا اخلاق. چونکہ یہ دیکھیں اس میں ایک چھوٹا سا سر ہے، ایک چھوٹی سی اس میں ایک رموز ہے، راز ہے. مثلا اگر میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، تو اس سے ایک کیفیت پیدا ہوگی ہم دونوں کے دلوں میں. وہ کیا ہوگی؟ ایک دوسرے کے لیے احترام ہوگا، محبت سی پیدا ہوگی. اور یہ جو ہے میرا آپ کو سلام کرنا، آپ کا مجھے جواب دینا، اس سے کیا ہوگا؟ جب محبت دل میں پیدا ہوگی تو اس کے آثار چہرے پہ نظر آئیں گے. تو یہ اخلاق اور یہ کیا ہے؟ آداب ہے. لیکن بدقسمتی سے رمضان جس کو ہم رمضان کی بات کر رہے تھے، رمضان میں اخلاق پہلو بہت. رمضان کو مدرسۃ الاخلاق کہا جاتا ہے کہ اخلاق کا یہ کیا ہے؟ مدرسہ ہے، درسگاہ ہے. ہمارے ایک دوست ہے ملک جہانگیر اقبال، انہوں نے پچھلے دنوں ایک بہت خوبصورت تحریر لکھی اور اس میں انہوں نے ان چیزوں کو احاطہ کرنے کی کوشش کی. لیکن اس نے ایک مثال دی. اس نے کہا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں گھر میں یہ بتایا جاتا تھا، ہم گھر میں شرارت بھی کرتے تھے، گھر میں ایک بھائی آپس میں لڑتے بھی تھے، ایک دوسرے کو اٹھ کے جو ہاتھ بھی اٹھاتے تھے. لیکن جب ہمارے گھر میں مہمان آتا تھا تو ہمارے والدین نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ مہمان کے سامنے لڑنا نہیں ہے، ورنہ مہمان یہ سمجھے گا کہ ہمارے آنے کی وجہ سے، ہماری آمد کی وجہ سے یہ گھر والوں نے برا منایا، اس وجہ سے بچے اس کا اظہار کر رہے ہیں. تو ہم بڑے باادب ہوتے تھے. جب کوئی مہمان آتا تھا کونے خدروں میں بیٹھ جاتے تھے، بہت باادب ہو کے نا آپس میں لڑتے تھے سارا کچھ. پھر اس نے کہا کہ میں بڑا ہو گیا، میں بازار میں گیا، ایک مہمان ہمارے پاس آیا. وہ مہمان کیا تھا؟ روزہ تھا. وہ مہمان کیا تھا؟ رمضان تھا. کہتے ہیں میں عام دنوں میں جس مارکیٹ میں بیٹھتا تھا، خوش گپیاں ہوتی تھی، آپس میں اخلاق سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے، چائے پیتے تھے، بیٹھتے تھے. کہتے ہیں اس مارکیٹ میں 6 سے 7 لڑائیاں ایک دن میں ہو گئی. اگلا والا کہتا ہے بچ کے رہنا، میں روزے سے ہوں. کہتے اوپر سے روزہ ہے اور اوپر سے آپ موڈ خراب کروا رہے ہیں. مطلب اس مہمان کی، اللہ کے اس مہمان کی، اس رمضان کی، اس ماہ فوزان کی ہمارے پاس یہ قدر، یہ احترام رہ چکا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو یعنی وارننگ کے طور پہ کہ جی میرا روزہ ہے. آپ دیکھیے بدقسمتی سے مسلم معاشروں میں، جمال صاحب میں آپ کو یاد دہانی کراؤں اپنے ناظرین کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ کو کوئی برا کہے رمضان میں، یا آپ کو گالی دے، یا آپ کو برے الفاظ سے پکارے، تو آپ اس سے کہیں کہ انی صائم، بالکل میں روزے سے ہوں. یعنی اس کو آپ نے دوسری طرح استعمال کرنا تھا، ہم اس کو الٹ استعمال کر رہے ہیں. بالکل عبداللہ صاحب دیکھیں، آپ جب بھوکے ہوتے ہیں، آپ پیاسے ہوتے ہیں، تو آپ کو دوسروں کا دکھ، دوسروں کا درد، دوسروں کی پیاس، دوسروں کے غم، دوسرے کے علم اور دوسروں کی جو کیفیات ہوتی ہے اس کا زیادہ احساس ہونا چاہیے، بخوبی احساس ہونا چاہیے کہ دوسرے کس کرب سے، کس درد سے گزر رہے ہیں. ہمارا علم یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک آرٹیفیشل عبادت سمجھا ہے، ایک ظاہری عبادت ہم نے سمجھ لیا اور اس کو بس گزارنا ہے کہ یہ ایک دن پورا ہو گیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا اور بس ہمارا روزہ ہو گیا. تو ہم نے اس کی جو روح ہے، ہمارا علم یہ ہے کہ ہم عبادت کی جو اصل روح ہے کیا ہے، جو ہمیں مطلوب ہے، جو مقصد ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، جو مقصد ہے، جو اس کا مطالب میں سے ہے، مقاصد میں سے، اس تک ہم پہنچتے نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے لعلکم تتقون، کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا، کیوں؟ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور پرہیزگار متقی آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے اخلاق کو، اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے آپ کو سدھارتا ہے، اپنے آپ کو معاشرے میں ایک
قابل قبول فرد کے طور پہ پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے معاشرے کے لیے قابل قبول بناتا ہے. لیکن ہم اس کے بالکل 120 ڈگری الگ چلتے. رمضان آتا ہے، ہمارے رویے تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے ناک میں غصہ چڑھا ہوتا ہے، ہم کسی کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے ہیں، لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں، قریب نہیں آتے ہیں کہ بندہ روزے سے ہے کہ کہیں وہ کوئی غلط حرکت نہ کر جائے، کہیں وہ ہاتھ نہ اٹھائے. تو روزے سے ہونے کی وجہ سے لوگ ہمارے قریب آنے کی بجائے ہم سے دور ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہمارے سماج میں خاص کر بر صغیر پاک و ہند میں زیادہ پائی جاتی ہے. باقی عرب معاشروں میں، عرب سماج میں یہ بہت کم ہے. روزوں میں جب آتے وہ دعائیں آپ کو دیتے ہیں، آپس میں بڑے خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں. لیکن روزے میں کرنے کے بہت کام ہے. آپ اپنے اخلاق کو آپ اگر اس کی تہذیب کرنا چاہتے ہیں، اس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں بڑھوتری اور اس میں خوبصورتی لانا چاہتے ہیں، بہت کام ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں مثلا عمل سے بنتی ہے، یہ چیزیں آپ پریکٹیکل کریں گے. مثلا آپ یہ کریں کہ آپ روزے سے ہے تھوڑا سا ٹائم نکال کے کسی ہسپتال میں جائیں، کسی مریض کی عیادت کریں. اس سے آپ کا جو وہ ہوگا، نفس ہوگا، مطمئن ہوگا. نفس جب مطمئن ہوگا تو اس کے جو وہ ہوں گے، علامات ہوں گے، وہ باہر آپ کے چہرے پہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. آپ ایک دلی سکون اور اطمینان محسوس کریں گے. آپ افطاری کر رہے ہیں کسی غریب کو، کسی نادار کو، کسی لاچار کو، کسی مسکین کو، کوشش کریں کہ اپنی افطاری میں شامل کریں. یا نہیں کر نہیں سکتے، مارکیٹ میں کچھ لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، کسی کو کچھ لے کے دے دے، کسی کو پھل لے کے دے دے، کسی کو پکوڑے سموسے لے کے دے دے. اس سے ایک سرشاری کی کیفیت آپ کے اندر طاری ہوگی، اور وہ سرشاری کی جو کیفیت ہے وہ آپ کے اندر اخلاق کو جنم دے گی. بہترین. آپ کے اندر اخلاق کو چھوٹے چھوٹے مطلب ہمارے رمضان کے کرنے کے کام ہے. آپ دیکھیں بہت سارے مثلا ہمارے ہاں بری عادتیں ہیں، رمضان میں ہم چھوڑ سکتے ہیں، وہ ہمارے اخلاق کو بہتر بنا سکتی ہے. مثلا آپ سگریٹ پیتے ہیں، جی رمضان میں آپ چھوڑیں. آپ کوئی اور نشہ کرتے ہیں، آسانی سے آپ چھوڑ سکتے ہیں. اسی طرح آپ کی زبان پہ اگر گالی گلوچ اور یہ چیزیں چڑھی ہوئی ہے، یہ برے اخلاق ہے نا. آپ رمضان میں بہت بہتر طریقے سے اسے چھوڑ سکتے ہیں، چونکہ ایک ایسا معاشرے میں ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی برا لگتا ہے کہ کسی کو گالی دے دے روزے سے. تو آپ یہ ایک پریکٹس کر کے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں کہ رمضان ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک تدریب، ایک ٹریننگ اور ایک تربیت کا مہینہ ہے. اس میں ہم اپنے نفس کے، اپنے آپ کی، اپنے دلوں کو ہم دھو سکتے ہیں، اپنے دلوں کی تطہیر اور تزکیہ کر سکتے ہیں، جو کہ للہ فی اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، مطلوب ہے کہ اپنے نفس کے تزکیہ کرو. اپنے نفس کی جمال صاحب دیکھیں، کوئی بھی عبادت ہو اس کا جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک مقصد ہوتا ہے. ابھی نماز ہے، اس کا بھی ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ایک حکمت جو اس نماز میں ہے. رمضان ہے، حج ہے، قربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے. جو دلی تقویٰ ہے وہ اس کو مقصود ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا معاشرے کی لا علمی ہوتی ہے، یا لوگ اس عبادت کی جو روح ہے، یا اس کی جو حکمت ہے، یا اس کو جو فلسفہ ہے، جو بنیادی میسج ہے، اس سے لا علمی کی صورت میں جب مثلا بالکل برعکس سب کچھ چلتا ہے. میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں. نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں، مسجد سے ہم نکلتے پہلے ہی کام یہ کرتے ہیں کہ کسی کا جوتا اٹھا لیتے ہیں. ایسا جو نماز ہمیں برائی سے روکتی تھی، وہی نماز پڑھ کے پہلی فرصت میں جیسے ہم مسجد سے نکلے پہلے ہی ہم نے غلط کام کر دیا. اس کے بعد ہم دکان جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم جو کرتے ہیں سب کو پتہ ہے. رمضان دیکھیں جمال صاحب، ہم رمضان میں آتے ہیں تو مارکیٹوں میں ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں پہلے 50 کی ہوتی ہے وہ ہم رمضان میں 100 روپے کی ہونا چاہیے تھی، ہم اس کو کم کر دیتے ہیں. تو یعنی معاشرہ، یہ چیزیں تو معاشرے کی اپنی وہ تہذیب ہوتی ہے. پھر عبداللہ صاحب اس میں ایک غلط فکر ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ایک غلط سوچ. ہم دیکھو ہمارے بہت سارے مفاہیم غلط ہیں، بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو مطلب اس کو کہتے ہیں کہ غلط العوام ہے، غلط العام ہے. مثلا ایک آدمی کے لیے مشہور ہے کہ یہ آدمی کیا ہے، خوش اخلاق ہے. جی شروع سے مشہور ہے یہ بندہ خوش اخلاق ہے. ایک آدمی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بد اخلاق ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو خوش اخلاق ہے وہ سب کے نزدیک خوش اخلاق ہی سمجھا جاتا ہے، جو بد اخلاق ہے وہ بد اخلاق ہی ڈکلیئر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ایک بنیادی طور پہ ایک
غلط کانسیپٹ کے اوپر یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں، غلط فکر کے اندر، کہ اخلاق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق یہ کیا ہے، ودیعی چیز ہے کہ کسی آدمی کے طور پہ کے اندر پیدائشی ہوتا ہے، اس کو مطلب اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ غلط سوچ ہے. اخلاق یہ ایک بہترین بحث ہے اہل علم کے درمیان کہ اخلاق ودیعی چیز ہے یا کسبی چیز ہے، کہ اس پہ آپ اخلاق اچھا کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں. یعنی اس میں بہتری آ سکتی ہے نہیں آ سکتی. جی صحیح بات یہ ہے کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے اگر کوئی محنت کرے، کوئی محنت کرے تو وہ اس میں بہتری لا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب آپ رمضان کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ رمضان یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، اور آپ کے ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہے. اگر آپ ان سب کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، جھوٹ سے، محارم سے، کسی کو تکلیف دینے سے، ہمسائے کو تکلیف دینے سے، پڑوسی کو تکلیف دینے سے، تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہے. آپ صرف کیا کرتے ہیں، بھوک اور پیاس کی مشق کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ تو آپ جب ان چیزوں سے رکیں گے، اپنی نظر بد سے رکیں گے، جب آپ بدگوئی سے بچیں گے، جی بالکل، اور جب آپ برائی کی طرف بڑھنے سے بچیں گے، تو آپ کے اندر ایک وقار، ایک سکونت، ایک اطمینان اور ایک سرشاری کی کیفیت آپ کے اندر طاری ہوگی. اور یہ رمضان کا روزے کا اصل فلسفہ ہے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان صیام روزے کا مقصد اور مطلوب یہ ہے کہ برائیوں سے فعلاً اور قولاً، فعلی برائیوں سے جو عملی طور پہ کرنے کی، اور زبانی برائیوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. روزہ محض اکل و شرب، کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام روزہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم یدع قول الزور. تو اب معاشرے کو کس طرح، یعنی ہم اس اخلاق کی کس طرح تربیت کریں؟ دیکھیں عبداللہ صاحب، جیسے کیا ہم ان عبادات کی یعنی فلسفے سے معاشرے کو آگاہ کریں، یا تقدس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، رمضان کی تقدس کا، نماز کی تقدس کا، مسجد کی تقدس کا؟ دیکھیں ہمارے پاس عبداللہ صاحب جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ایک تو یہی طریقہ ہے کہ ہم رمضان کی جو اصل روح ہے، یعنی لوگوں کو سمجھائیں کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس ترک کرنے کا نام نہیں ہے. روزے کا ایک بہت بڑا باب مدرسۃ الاخلاق ہے. روزہ اخلاق کی تربیت کرنا، سیرت کی تربیت کرنا، انسانیت سکھاتا ہے. پھر یہ کہاں سے ہم شروع کریں؟ ایک تو ہماری مساجد ہے، بہترین ہمارے جو مساجد ہیں، ہمارے منبر ہیں، یہ ہمیشہ سے ہمارے سب سے بڑا پاورفل میڈیا چلا آ رہا ہے. جی بالکل، ہر آدمی وہاں جاتا ہے، رمضان میں خاص کر بہت زیادہ جاتا ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جمعے کے خطبے کے علاوہ بہت کم ہمارے دروس ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، اور وہ دروس بھی کتابی ٹائپ کے، کسی کتاب سے اٹھے، دو تین چیزیں پڑھ لی، ختم. لوگوں کے دل میں اتر کے، دل میں اتار کے بات کو سمجھانے کی کوشش بہت کم کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے. اور دوسرا ہمارے پاس میڈیا تھا. آپ کو پتہ ہے میڈیا میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے بد اخلاقی، بے حیائی، فحاشی، عریانی، رمضان کی روح سے متصادم، متضاد اور مخالف چیزیں وہاں پہ دکھائی جاتی ہیں. تو میڈیا ہی اس وقت ہمارے قوم کا مطلب قوم کی تربیت کر رہا ہے، بیڑا گرک کر رہا ہے. تو یہ چیزیں، ایک تو ہمارا میڈیا تھا جس کے ذریعے ہم ان کی تربیت کر سکتے تھے، ان کو سمجھا سکتے تھے کہ معاشرے میں رمضان کے آنے سے کیا فرق آئے گا. رمضان تو موسم بہار ہے، اس میں تو آپ کے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے، جس تبدیلی کا اثر باقی 11 مہینوں تک آپ پہ ظاہر ہوگا. تو ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ رمضان سے جب ہم نکل جاتے ہیں، عید کرتے ہیں، تو رمضان اور ہمارے غیر رمضان ہونے میں سوائے بھوک پیاس کو کھانے پینے کے علاوہ کچھ فرق نہیں ہوتا. جی ہم جیسے رمضان میں تھے ایسے بھی بعد میں نظر آتے ہیں، جیسے رمضان سے پہلے تھے رمضان کے بعد بھی ایسے نظر آتے ہیں. تو یہ بہت بڑی مطلب ہمارے یہ المیہ ہے، اور ہمیں یہ چیز اس کو محسوس کر کے، خاص کر اہل علم کو، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے، اصل فلسفہ ہے، تزکیہ، تطہیر، لوگوں کو اخلاقیات، لوگوں کو سماجی مسائل، لوگوں کے رمضان صرف ایک چیز کو لے کے نہیں ہے، ایک محور نہیں ہے رمضان کے. رمضان کے بہت سارے پہلو ہیں. سخاوت ہے رمضان میں، اور سخاوت اخلاق میں شامل ہے، اخلاقیات میں شامل. اخلاقیات کا باب تو بہت وسیع ہے. آپ کسی کو اگر کچھ دے رہے ہیں، کسی کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، گھر میں مہمان کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں آپ کے لیے کیا پیدا ہوگا؟ احترام پیدا ہوگا، رسپیکٹ پیدا ہوگی.
اور آپ کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، مودت ہوگی، جو شرعاً مطلوب ہے، اور یہ رمضان پیدا کر رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھے تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے، تیز آندھی سے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عام دنوں میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، لیکن آپ جب رمضان آتے تھے تو اپنا جو کچھ تھے، کھجوریں تھی، پانی تھا، جو بھی آپ کے پاس مہیا ہوتا تھا، ستو تھے، وہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ پھر عبادت، نفلی عبادت ہے، آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ عبداللہ صاحب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب حضرت عائشہ سے سوال ہوا تو کیا فرمایا آپ نے؟ کہ ان کا اخلاق قرآن ان کا اخلاق قرآن ہے۔ تو آپ جب قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے رمضان میں۔ اچھا جمال صاحب، ایک بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، اور یہ ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ سنایا کرتے تھے کہ رمضان میں اخلاقیات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مثلا آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کے قریب آپ کا جو پڑوسی ہے، یا دائیں یا بائیں، یا آپ کے محلے میں جدھر سے آپ کا گزر ہوتا ہے، وہاں آپ کا پڑوسی وہ بہت غریب ہے۔ تو رمضان میں اخلاقیات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو کچھ لیتے آتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے بھی لے کے آئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کو ارینج نہیں کر سکتے، اگر یہ کم از کم آپ نہیں کر سکتے تو جو چیز آپ اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں تو کم از کم ان کے بچوں سے، ان کے گھر والوں سے چھپ کے آپ اس کو لے جائیں۔ بالکل، بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کا احساسات ہوتے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ افطاری میں یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو۔ اگر وہ اس طرح دیکھیں گے تو ان کے دل دکھیں گے، اور یہ آپ نے غیر شعوری طور پہ ان کو تکلیف دی۔ اصل مسئلہ یہ یہ اخلاقی، اور آج کل جمال صاحب آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم کچھ چیز لیتے ہیں، افطار پارٹی کرتے ہیں تو کسی غریب کو نہیں بلاتے، یعنی بڑے ایک شخصیت کو، پھر اس میں ہم نے سیلفیاں لے کے پھر اس کی جو ہے نا ہم نے خوب تشہیر بھی کر رہے ہیں۔ یہ بالکل انتہائی اہم بات ہے عبداللہ صاحب، انتہائی اہم بات۔ ہم تو یہ مطلب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ افطار پارٹیوں کے حوالے سے گھروں میں بھی جو کرتے ہیں، گھر میں اچھا کچھ پکتا ہے تو ہمسائے کے بارے میں، ہمسائے کو دکھانے کے لیے، شوخیاں بگاڑنے کے لیے بس اوقات عورتیں خود یہ شوشہ چھوڑ دیے، آج ہم نے یہ پکایا تھا، بس اوقات چھلکے کھا کے، کیلے کھا کے چھلکے دوسرے کے سین میں پھینک بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بالکل یہ پورا ایک ماحول بناتا ہے، بلکہ یہ چیزیں بہت افسوسناک اور بہت شرمناک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا افطار پارٹیاں ہوتی ہیں تو جی اس کی بڑی بڑی تصویریں کھانوں کی، ڈشز کی، اب یہ جب عام آدمی دیکھتا ہے، ایک غریب آدمی، ایک تو ہمارا معاشرہ یہ ہے، ہماری مارکیٹ کا یہ حالت ہے، جو فروٹ رمضان عام دنوں میں 50 روپے کا تھا تو ابھی 100 روپے کا ہو جاتا ہے، مہنگا ہو جاتا ہے۔ ایک تو آلریڈی ان کی جو ہے نا وہ پہنچ سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر اوپر سے ہم ان کی زخموں پہ اس طرح نمک چھڑکیں گے تو یہ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ پھر اصل میں یہ تب ہوتا ہے عبداللہ صاحب، ہم جب بنیادی چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ، کیا زبردست بات ہے، کہ زبردست۔ مومن یہ ہے، مومن کی صفات یہ ہے، ان کے اوصاف یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوگا تو وہ کیا کرے گا، جو اپنے لیے پسند کرے گا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے گا۔ حدیث ہے، ایمان یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ پھر ہم جب اسباق اٹھا کے دیکھتے ہیں، جب ہجرتیں ہو گئی، صحابہ کرام یہاں پہ آئے، انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی، مہاجرین اور انصار کی مثالیں آپ مہاجرین انصار بھائی بن گئے، اور حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آئی، اس نے کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق کرتا ہوں، آپ شادی کر لیں اس سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کے واقعات اٹھا کے دیکھیں، ایک شخص کو گھر میں مہمان کرتے ہیں اور کھانا اتنا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مہمان بھی کھائے، گھر والے بھی کھائے تو پورا نہیں ہوتا ہے، جی تو چراغ بجھا دیتے ہیں اور ایکٹنگ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، اور مہمان وہاں کھانا کھا کے اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ بچوں کو لوریاں دے کے بھوکے سلاتے ہیں کہ مہمان بھوکا نہ رہے۔ جب یہ جذبہ اور یہ کانسیپٹ اور یہ ولولہ انسان کے اندر پیدا ہوگا نا عبداللہ صاحب، کوئی بھوک سے نہیں مرے گا، کوئی بھوکا نہیں مر سکے گا۔ اخلاقیات کی بڑی کمی ہے جمال صاحب، اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں، یہ چھوٹی چھوٹی چیز ویسے بظاہر ہمیں بہت چھوٹی لگتی ہیں، لیکن اگر دو بندے ایک محلے میں اس طرح کا مظاہرہ کریں جو آپ نے ابھی باتیں فرمائی ہیں، تو میرے خیال میں اس محلے کی غربت ختم ہوگی، اگلے میں 2 ہوں گے، اگلے میں 2 ہوں گے، تو معاشرہ بالکل برابر ہو جائے گا۔ عبداللہ صاحب، میں نے ایک آدمی سے، مغربی کسی ملک سے آئے ہوئے ایک پاکستانی تاجر سے، بہت بڑے تاجر سے جی گپ شپ ہو گئی میری اس سے کچھ سال پہلے، تو میں نے فرمایا کیا کچھ بنایا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یا وہاں پہ جا کے آپ کافی عرصے سے وہاں پہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 200 سال تک، اگلے 200 سال تک میری نسلیں
عیاشی کر سکتی ہے، اتنا میں نے کمایا، یعنی اتنا پیسہ اتنا میں نے پیسے بنایا کہ ابھی میں پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھ جاؤں تو اگلے 200 سال تک میری نسلیں عیاشی کر سکتی ہے۔ اور میں اس آدمی کے گاؤں کو جانتا ہوں، اس آدمی کے گاؤں کو جانتا ہوں، اس کے گاؤں میں اتنے لوگ ہیں جن کے گھر کے چولہے نہیں جلتے، جن کو رمضان میں کرنے کے لیے سحری کھانے کے لیے افطاری نہیں ہوتی، میسر نہیں، لیکن اس کے پاس 200 سال آگے آنے والوں تک اور فعلاً ہے، اتنا کچھ ہے، تو کیا فائدہ ہے اس میں؟ اس طرح آج اگر مسلم دنیا کے جو جتنے صاحب ثروت ہیں، جتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو الفضل ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کرم کیا، اگر وہ اپنے مال کا تھوڑا بھی غریبوں میں دینا شروع کرے تو کوئی آدمی بھوک سے نہیں مرے گا، کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے اپنے بچے کو بیٹیوں کو برائے فروخت مارکیٹ پہ نہیں لائے گا۔ ہمارے ملک کی اگر ہم بات کریں، ہمارے جو رعایا، ہمارے وہ جو حاکم ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے نا، قیامت کے دن میں ان سے پوچھوں گا لمن الملک اليوم، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں اگر عادل ہو تو فرمایا عرش کے سائے میں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ 300 ارب کی کرپشن کرتے ہیں، 300 ارب کے کرپشن کے کیسز ان کے پاس ہے، سوئٹزرلینڈ کی ساری بینکیں ان سے آباد ہے، لیکن آپ کے ملک کے اندر غریب آدمی کے لیے افطاری نہیں ہے، غریب آدمی کے لیے پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے۔ یہ اصل چیز احساس کی کمی ہے۔ روزہ عبداللہ صاحب احساس کا نام ہے، احساس مر گیا انسان کے اندر تو انسان مر گیا، احساس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، وہ صرف ایک چلتا پھرتا ہیولا ہے، اس پتلا ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس کی انسانیت دم توڑ چکی ہے، اس کی انسانیت مر گئی ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہم مثالیں دیتے ہیں، مغرب کرسمس ڈیز آتے ہیں، کرسمس کے موقع پہ تہوار آتے ہیں، ان کی ہولی آتی ہے، یہ سارا ہندوستان وغیرہ میں، تو ان کے یہاں چیزیں سستی ہوتی ہیں، بڑی عجیب صورت ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں کب کرسمس آئے گا، ٹھیک ہے، ہم ہولی آئیں گے اور یہ مواقع آئیں گے تو ہم شاپنگ کریں گے، جو کہ ان دنوں میں چیزیں سستی ہو جائے، اور ہمارے ہاں ذخیرہ اندوز انتظار کرتے ہیں کب رمضان آئے گا کہ ہم چیزیں مہنگی۔ عبداللہ صاحب، ہم اخلاقی انحطاط، زوال، کاہش، ادبار اور گراوٹ کے شکار ہیں، اس پاتال میں ہم گر چکے ہیں جہاں سے نکلنا ممکن ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور ہم پھر روتے ہیں کہ مسلمانوں پہ زوال کیوں ہے، مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ دنیا میں مسلمان مظلوم اور مقہور اور مغلوب کیوں ہے۔ ہمارا اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے، ہمارے اخلاقیات اتنی گراوٹ کے شکار ہو چکے ہیں کہ رمضان میں ہر برا کام ہمارے معاشرے میں رمضان میں بھی ہوتا ہے، بڑھ چڑھ کے ہوتا ہے، بڑھ چڑھ کے عموماً بھی ہوتا ہے، لیکن رمضان میں پھر اس کو ڈبل ہم کر دیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ملازم ہے، غریب ملازم گھر میں ہوگا، اگر وہ روزہ بھی رکھتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ روزہ خود کھاتے لیکن اس سے کام ڈبل لے لیں گے رمضان میں بھی، یہ بڑے گھروں میں ایسا ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسے، ان کی خادمائیں ہیں، غریب گھرانوں کی ہوتی ہیں، نوکرانیاں ہوتی ہیں، غریب گھرانوں کی ہوتی ہیں، دن بھر ان سے کام لیا جاتا ہے، وہ بیچاری روزہ رکھتی ہے، لیکن صاحب کا اپنا روزہ نہیں ہوتا ہے اور شام تیار ہو کے کسی بڑی افطار پارٹی میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے وزیر ہیں، عدالت میں پیش ہوئے چنگم چباتے ہوئے آ رہے تھے عدالت کے اندر دن کے وقت، روزے میں، کسی صحافی نے یاد دلایا روزہ ہے، نگل لیا اس کو چنگم کو۔ تو یہ ہماری اخلاقیات ہے، یہ ہم روزے میں دکھا رہے ہیں کہ ہم معاشرے میں کیا کر رہے ہیں۔ عبداللہ صاحب، جو معاشرہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جائے، اخلاقی زوال کا شکار ہو جائے، پھر اس معاشرے کو مارنے کے لیے باہر کے کسی اور ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، وہ معاشرہ خود ہی مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر زوال پذیر ہو جاتا ہے، زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورتحال ہے، اس کا اب ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کریں۔ یہ خصوصی موقع ہے، یہ رمضان ایک خصوصی موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑیں، دعائے نیم شبی میں، دعائے صبح آگاہی میں، صبح اٹھ کے اپنے اللہ کو منائیں، اپنے رب سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑے۔ جب اللہ سے آپ کا تعلق جڑ جائے گا تو مخلوق سے آپ کا تعلق جڑ جائے گا۔ عبداللہ صاحب، جب انسان اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دیتا ہے پھر مخلوق سے اس کا تعلق، انسان ناانصافی نہیں ہوگی،
پھر کسی سے بد اخلاقی سے آپ پیش نہیں آئیں گے، پھر آپ انسان کے جو حقوق ہیں اس کا آپ خیال رکھنے لگیں گے. تو یہ بات ہے. چلیں جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، بڑی زبردست بات کی ہے جمال صاحب نے کہ جو معاشرہ اخلاقی طور پہ گر جائے، گراوٹ کا شکار ہو جائے، تو اس کے لیے پھر نہ کسی ایٹم بم کی ضرورت ہے اور نہ کسی ہتھیار کی ضرورت ہے، وہ بذات خود مر چکا ہے. یعنی مرنے کا مطلب آپ ہمارے سامنے ہے سب کچھ کہ کس قدر ہم گر جاتے ہیں، یعنی کس قدر ہم گراوٹ کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں، عام دنوں میں انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان آئے گا تو میں عوام کو لوٹوں، میں عوام کے ساتھ وہ کام کروں کہ 11 مہینے پھر میں آرام سے زندگی گزار سکوں. اور پھر ہم ایسا ہی کرتے ہیں، چیزوں کو، کھانے پینے کی اشیاء کو، فروٹ کو، دیگر اشیاء کو ہم سٹور کر لیتے ہیں، اور رمضان جب آتا ہے تو اس کو باہر نکال کے اس کو مہنگے داموں بیچتے ہیں. یعنی ہماری انسانیت مر چکی ہے. مسلمانیت تو میرے خیال میں مسلمانیت کا یہاں پہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، انسانیت مر چکی ہے. اب جب انسان میں انسانیت ہی مر جائے تو پھر وہ چلتا پھرتا ایک پتلا ہے، ایک ڈھانچہ ہے جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، اس کو کوئی شعور نہیں ہوتا، اس کو کوئی اچھے برے میں تمیز نہیں ہوتی، اس کو انسانیت کی قدر، انسانیت کی عزت کا پتہ نہیں ہوتا. اس کی مثال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو ایک بہترین چال ڈال میں پیدا کیا، خوبصورت شکل و صورت میں. اور یہ شکل و صورت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خوبصورت دل بھی رکھا ہے، اس کو دماغ بھی دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے. اگر اس کے باوجود بھی انسان نہ دل سے احساس کرے، نہ دماغ سے سوچے، اور نہ ہی اپنے اعضاء، اپنے جسم سے اس کا اظہار کرے، تو پھر یہ انسان نہیں ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ پھر وہ گرے ہوئے سے بھی زیادہ گر جاتا ہے. یہ وہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جس حیوان کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، جو بچھڑا ہوتا ہے چند دن بڑا ہو کے وہ اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. جو بکری کا بچہ ہوتا ہے وہ بڑا ہو کے پھر وہ یعنی کس طرح کی غیر اخلاقی وہ کام کرتے ہیں. انسان پھر اس حیوان سے بھی گر جاتا ہے جب انسان کے اندر اخلاقیات ختم ہو جائے اور انسانیت ختم ہو جائے. ناظرین، یہ رمضان المبارک ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے، یہ ایک مدرسہ ہے، یہ ایک درسگاہ ہے، یہ ایک سکول ہے ہمارے لیے، یہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے کہ ہم اس میں اپنے نفس کو ٹرین کریں، ہم اس میں اپنے دل و دماغ کو، اپنے جسم کو، جس طرح ہم بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، اسی طرح اگر ہم پریکٹس کر کے دوسری جو غلط صفات ہیں یا جو ہماری غیر اخلاقی جو سلوک ہیں ان کے اوپر اگر ہم اسی طرح کوشش کریں تو یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم ہر ایک غیر اخلاقی رویے سے، غیر اخلاقی امر سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. اجازت دیجیے ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ ناظرین کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.